حدیث پاک ہے. میں اب ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں. مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 416. میرے سامنے حدیث کی کتاب پڑھی ہے، حضور کی سیرت کی کتاب. غزوہ احد میں، توجہ، غزوہ احد میں ایک صحابی تھا حضور کا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی شادی ہوئی، پہلی ہی راتیں تھیں. حضور نے فرمایا غزوہ احد کے لیے نکل پڑے سب مسلمان. رات کو حضور نے اعلان فرمایا تھا، یہ صحابی راتی رات اٹھ پڑا. غسل بھی فرض تھا اس کے اوپر، اس نے غسل نہیں کیا. پہلے نبی کی بارگاہ میں جاتا ہوں، حضور کا حکم آ گیا ہے، پہلے حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں. اب یہ صحابی جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، تمام صحابہ اپنے دوستوں کو اب تلاش کر رہے ہیں. اب جب تلاش کرنے لگے تو حضرت حنظلہ جو شہید ہو گئے جنگ میں، نہ ان میں حضرت حنظلہ تھے اور نہ ہی جو غازی تھے، نہ ہی ان میں حضرت حنظلہ تھے. اب صحابہ کرام بڑے شش و پنج میں تلاش کرتے 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 حضور کی بارگاہ میں آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارا یار حضرت حنظلہ نہیں ہے، نہ ہی شہیدوں میں ہے، نہ ہی غازیوں میں ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا حضرت حنظلہ کہاں ہے، نہ، حضور نے یہ نہیں کہا. حضور نے فرمایا ارے پریشان کیوں ہوتے ہو، حضرت حنظلہ کو رب کے فرشتے غسل دے رہے ہیں. حضرت حنظلہ کو رب کے فرشتے غسل دے رہے ہیں. اب بات یہ ہے، اگر نبی علم غیب نہ جانتا تھا تو پھر کیسے بتلا دیا حضرت حنظلہ رب کے فرشتوں کے جھرمٹ میں ہے؟ کیسے بتلا دیا حضور نے کہ حضرت حنظلہ فرشتوں کے جھرمٹ میں ہے، رب کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں. اچھا ایک بات اور ہے، توجہ. صحابہ کرام جو دوسرے دن دوڑے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی طرف، جا کر آپ کی بیوی سے پوچھا بتائیں حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے؟ تو آپ کی بیوی نے کہا ہاں، رات ہم نے وہ حق ادا کیا تھا جو رب تعالی نے ہمارے میاں بیوی کے اوپر رکھا ہے. نبی نے اعلان کیا، وہ بغیر غسل کے بھاگ گیا حضور کی بارگاہ میں. اب شہید ہو گئے، تبھی تو رب کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں. اور پھر اس چیز پر گواہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم ٹھہرے کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ہم نے دیکھا تو ہمارے سامنے حضرت حنظلہ کی لاش آ گئی. ہمارے سامنے حضرت حنظلہ کا جنازہ پڑا ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں گیا، جا کر دیکھا ہے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. اب بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر نبی علم غیب نہیں جانتا تھا تو پھر صحابہ کو کیوں بتلایا ہے کہ حضرت حنظلہ کو رب کے فرشتے غسل دے رہے ہیں؟ توجہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، مدارج النبوہ جلد اول صفحہ 414 پہ بات موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، آپ کی والدہ محترمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ مزے کی بات ہے،
حضور نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ سے فرمایا تیرے پیٹ میں بیٹا ہے، جب پیدا ہو ہمارے پاس لے آنا۔ تیرے پیٹ میں بیٹا ہے، جب پیدا ہو جائے ہمارے پاس لے آنا۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ صحابیہ تھی، وہابیہ نہ تھی، صحابیہ تھی، وہابیہ نہ تھی، صحابیہ جانتی تھی میرے نبی نے جو کہا ہے وہ حق ہی ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرما دیا، حضور کی بارگاہ میں لے آئی، حضور نے اسے اٹھایا، گھٹی پلائی اور اس کا نام عبداللہ رکھ دیا، اور پھر دیتے ہوئے فرمایا لے جاؤ ابو الخلفاء کو۔ اب کتنی باتیں نبی غیب والی بتا کر گئے، توجہ،